السلام علیکم۔ 7 دسمبر 2020۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے جس کے پاس فوج، پولیس، باقی ادارے، عدلیہ، تمام ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، یہ تمام اختیارات حکومت کو عوام اس لیے دیتی ہے کہ عوام کی وہ حفاظت کرے ان اداروں کو استعمال کر کے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن عوام پہ حملہ کرے تو عوام کے پاس تو اسلحہ نہیں، اس لیے وہ فوج کو اسلحہ لا کے دے تاکہ وہ سرحدوں پہ ہی دشمن کو روک لے۔ اگر کوئی اندرونی طور پہ کوئی دہشت گرد یا اس طرح کی تنظیمیں کام کرتی ہیں تو جو خفیہ ادارے ہیں ان سے کام لے کے پولیس اور جو رینجرز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دے تاکہ عوام کا نقصان نہ ہو۔ دس از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی آف اے گورنمنٹ۔ لیکن کیا ہوتا رہا ہے، اپنے جسٹ تھوڑے سے عرصے کے لیے اگر ایک شخص کو حکومت ملتی ہے تو جسٹ فار 5 سال، 4 سال، 3 سال، بہت ڈکٹیٹر ہو تو 12-13 سال نکال جائے گا۔ آفٹر دیٹ ہی ہیو ٹو لیو، اسے چھوڑنا پڑے گا، اقتدار تو چھوڑنا پڑے گا۔ اقتدار کا اصل مالک تو رب العزت ہے، خدا پاک ہے، جو دنیا بننے سے لے کر آخر تک، قیامت تک اس کے پاس اقتدار ہے۔ ہم انسان ہیں، اقتدار حاصل بھی کر لیں کتنے عرصے کے لیے، اتنے تھوڑے عرصے کے لیے ہم اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں یہ جو غریب عوام ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ دیکھیں، دہشت گرد انٹر ہوئے افغانستان کے راستے پاکستان میں، پاک سرزمین، ہماری گورنمنٹ نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، پتہ نہیں کیا وجہ، واٹس ایور، جو بھی ہو ان کا اپنے تعلقات۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سوات تک کسی بھی پاکستانی عام شخص کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ادھر جا کے سفر کر سکے، بال بچوں کے ساتھ ان قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے۔ معلم جبہ میں 5 اسٹار ہوٹل اڑا دیا گیا، کس کا نقصان ہو؟ عوام کا۔ حکومت کا کیا ہوا بھائی؟ اور بنا لے گا کوئی۔ ادھر 100 معصوم بچہ اسکول میں بلا کے اسے شہید کر دیا گیا۔ کتنی دہشت ہوگی ان بچوں پہ جن بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کو انہوں نے شہید کیا ہوگا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ حکومت کا کیا گیا؟ بچے شہید ہو گئے، لوگ ہو گئے، حکومت تو قائم رہی۔ اب ادھر پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے، 150 عورتیں بچے بازار میں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، بازار سبزیاں سودے لے رہے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں، نہ کوئی دشمن ہے ہمارے، نہ ہی کافر ہے، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان عورتیں بچے وہ سب لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ کہاں سے آتا ہے اسلحہ بروز؟ سارا کچھ سرحدوں سے ہی۔ کوئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نا، کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی۔ 20-25 سال تک MQM کے حوالے سندھ کراچی کو کیا ہوا تھا، ایک اشارے پہ کراچی جام ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ حکومت کا کیا نقصان ہے بھائی؟ حکومت تو چاہ رہی تھی، لیکن وہ جو بندے وہاں کاروبار کرتے تھے، جو وہاں رہنا چاہتے تھے، وہ کس کے غلام تھے؟ وہ کس کی بات سنتے تھے جو ان کو حکم؟ میں نے ابھی ایک ٹی وی پہ ایک دیکھا، ہمارے کسٹم آفیسر صاحب، وہ ان کا وہ انٹرویو تھا، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد ہی ہمارے افسران ایسی باتیں بتاتے ہیں، سروس کے دوران ان کی بھی جان نہیں ہوتی کہ کھل کے بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں پوسٹنگ ہوئی، وہ جو کسٹم ہاؤس تھا اس کے بعد میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک MQM کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تو میں نے چوکیدار سے کہا اسے اتار دو، یہ سرکاری دفتر ہے، کسی سیاسی گروہ کا یا جماعت کا دفتر نہیں۔ میں آرڈر دے کے چلا گیا، دوسرے دن میں آیا تو میرے تمام دفتر میں ہر کمرے میں، میرے کمرے میں اس جماعت کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ میں نے بلایا اپنے سیکرٹری کو، اس نے کہا جناب اگر ادھر رہنا ہے نا
تو پھر جھنڈے لگانے دے. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی آپ بے شک باہر ہوا جھنڈا لگا رہنے بھائی تھوڑی سی عزت بچا لے, اندر کے اتار دے. تو ان حالات میں کون آفیسر کام کرے گا, کون سی مشینری کام کرے گی؟ اصل پاور کس کے پاس تھی پھر؟ حکومت کے پاس, جس نے عوام کو بچانا تھا, جس نے غریبوں کو بچانا تھا. ایک پرچی پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے جاؤ فلاں جگہ پہ قبضہ کر لو, رہنا شروع کر دو, اتنا بتا تم نے دیتا ہے, اتنا بتا تم نے دیتا ہے, اتنی بسیں. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری فرسٹ اینڈ فارموسٹ نہیں کہ اپنے عوام کی حفاظت کرے؟ ایک شخص اٹھتا ہے, اب نو دیٹ ہیز ٹائم گان, وہ وقت چلا گیا. جو نئی حکومتیں آئیں ان کو بھی ہوش آ گئی کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے, ہم نے عوام کا تفظ کرنا ہے. یہ بیچارے ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہم ان کو مروا رہے ہیں, دہشت گردوں کے ہاتھ سفایا کیا گیا, دہشت گرد نکل گئے. اب آپ جائیں معلوم جبا میں, وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بن گیا ہے, وہ مولوی طارق صاحب انہوں نے جا کے افتتاح کیا ہے. تو پاکستان کے وہاں بچے فیملی جانے شروع ہو گئے ہیں. تو کیا ہوا ہے؟ حکومت نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے, عوام کو ان کا حق دیا ہے. اب لوگ سوات ادھر کاغان ناران جا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کی آمدن ہو گئی. تو وہ کدھر چلے گئے وہ جو دہشت گرد تھے؟ اب کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اب جو گورنمنٹ ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, دے آر ناٹ بیکنگ اپ دا کرپٹس. وہ برے لوگوں کی پشت پائی نہیں کر رہے, اس لیے ملک سے برے لوگ بھاگ گئے, اچھے لوگ رہ گئے. لیکن اب کیا ہے؟ وہی جو بات ہے کہ دشمن جو ہے اس کو یہ ایک آنکھ چیز نہیں باتی. اسے تو یہ چاہیے کہ پشاور تاکتا اسے گنڈوں کا راج ہو, لال مسجد میں بھی اس کا حکومت چلے, کراچی سارا بتا جو ہے ان کے پاس جائے, وہ اینٹی پاکستان فورسز جو ہے ان کو تیار کریں, پاکستان کی جڑیں کمزور کریں. پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکا ہے, اسے 4 ٹکڑے کریں, بلوچستان کو علیحدہ کرا دیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اب جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے تہیہ کیا کہ ہم نے عوام کی حفاظت کرنی ہے. آرمی نے قسم کھائی کہ ہم نے کسی غنڈے کو اندر نہیں آنے دینا. افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگ رہی ہے, اب جو لوگ آتے تو ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہیو پاور ٹو پن پوائنٹ دا کلپرٹس. ایسے ادارے ہیں, ایسے خفیہ ایجنسی ہے جو اطلاعات دیتی ہیں. پہلے حکمران وہ اطلاعات سن کے کان کو دبا لیتے تھے کہ چلو ہمیں کیا, یہ تنظیم ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے. تو یہ سب چیز جو باتیں ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ اب وہ سب چیزیں رک گئی ہیں, لیکن اندرون ملک چند جو ہیں لوگ ان کو فیڈ بیک ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے ملک میں ہلا گلا شروع کر دیا سیاسی طور پہ, ووٹ کو عزت دو, نوٹ کو عزت دو, یہ کرو. اصل بات ہے نوٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اب یہ جلسے جلوس کیا کر رہے ہیں؟ عوام میں کرونا پھیل رہا ہے. کیا گورنمنٹ کا کام نہیں کہ عوام کو بچائے؟ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نہیں روکیں گے, ہم ایکشن لیں گے. بھائی کیوں؟ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. وٹ دی آر, کتنے لوگ ہیں وہ ڈنڈے ماریں, ان کو پکڑیں. جب 1000 کرونا سے شریف شہری مارا جائے گا, یہ لوگ جلسے جلسے میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ بندر والا بندر نچانے آتے, وہاں بھی میلہ لگ جاتا ہے. آپ سرکس لگائیں کسی جگہ, وہاں بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں. لوگوں کا کیا, لوگوں نے تو اکٹھے ہو جانا ہے دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے. ایک عورت تقریر کر رہی ہے, پینڈو آ جائیں گے, چلو بھائی گوری سے چل کے سنتے ہیں باتیں کیا کر رہی ہے. تو یہ بات ہے. اس کا مطلب ہر چیز نہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی ڈیوٹی نہیں رہی. وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کے بھاگے ہوئے ہیں, کیا گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ان کو پکڑے؟ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میں پہلے دن سے فرسٹ ڈے میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب گورنمنٹ سے کہ دیکھیں ایک ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈور ہے آپ سب کو تباہ کرنے کی اور بچانے کی. وہ ادارہ کون سا ہے؟ ہمارا جو ہے سسٹم آف جسٹس. چوروں کو پکڑے, فوٹو فیصلہ کریں, سزا دے دیں, ایگزمپلری, آپ کی حکومت بچ جائے گی. لیکن اگر وہ اف دے آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ ڈیلیئنگ ٹیکس, آپ کی حکومت تباہ اور برباد ہو جائے گی.
دیکھیں 5 سال آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں یہ چور یہ چور یہ چور یہ چور، 2 سال گزر گئے. 2 years is a very long time for a government. 3 سال باقی رہ گئے. 2 سال میں کیوں نہیں انہیں سزائیں ہوئی، کیوں نہیں ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ آپ کہتے ہیں میں مداخلت نہیں کروں گا. کس بات کی مداخلت نہیں کریں؟ آپ گھر چلے جائیں گے، میں این اور نہیں دوں گا، آپ ہوں گے تو این اور دیں گے. اگر اس طرح عدالت نے ان کو سزائیں نہ دی اور 5 سال کیس سی لٹکا کے انہوں نے گزار لیے، تو پھر ان کی حکومت آنے میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ ان کو کون روکے گا؟ کوئی نیب کا اتنا افسر تگڑا ہوگا جو پرائم منسٹر کے سامنے جائے کھڑا ہو جائے؟ میں نہیں مانتا. اتنا مرد مجاہد کوئی بھی نہیں پاکستان میں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے دیکھیں وہ ججز بہت ہم احترام کرتے ہیں، لیکن وہ پچھلے ججز کون تھے؟ بیرون ملک سے آئے تھے. نہیں، ایک ڈکٹیٹر نے دھمکی دی، وہ ڈر گئے. جس نے نہیں دھمکی لی وہ گھر چلا گیا. اب پائیے ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک نے کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے. تو عمران خان صاحب آپ کے پاس جسٹ ٹو ہیو 3 years. آپ عدلیہ میں مداخلت نہ کریں، ان کو سکرو اپ تو کریں، ججز سے جائیں ریکویسٹ کریں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ خدا کے واسطے یہ جو میں پکڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں نام، ان کو سزائیں دے. کیوں آپ ان کو باہر بھیج دیتی؟ آپ دیکھیں نواز شریف باہر چلا گیا، وہ واپس آئے گا؟ جس نے ضمانت دی وہ واپس لائے گا؟ جس جج نے باہر بھیج دیا وہ ذمہ داری قبول کا استعفیٰ دے گا کہ مجھ سے بہت بڑی میں نے غلطی کی، یہ عوام کا پیسہ لے کے بھاگ رہا تھا، میں نے الاؤ دیا؟ واٹ از دا بیک گراؤنڈ؟ میں نہیں سمجھتا کتنا پریشر ہوگا جا صاحب پہ، جا کیا ان کی مجبوریاں ہوں گی. لیکن عوام کا پیسہ کھانے والے تو باہر بیٹھا علاج کی بجائے زہر اگل رہا ہے ہمارے عدلیہ کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف. کس نے اسے چھوٹ دی؟ ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب پلیز تھوڑا سا جوڈیشری پہ اثر انداز ہوں، کیسز کو نہیں مولڈ کرنے کے لیے، ان کو فاسٹ کرنے کے لیے، ان کے فیصلے لینے کے لیے. دیکھیے ایک شخص نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ وہ سابقہ منسٹر رہ چکا ہے، ہیروئن چرچ میں وہ مطلوب ہے، 2 سال ہو گئے اس کا کیس نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیا ہوگا؟ باقی 3 سال بھی وہ گزار جائے گا تو پھر وہ کہے گا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو 2 سال میں اس کا فیصلہ ہو کہ اسے اندر ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا اسے سزا ہی ہو، اسے چھوڑ دیں، لیکن فیصلہ دے دیں. عدلیہ مسٹ ڈو سم تھنگ. اٹس یس اور نو، یہ چور ہے نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کر دے. اگر آپ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کروانے میں ناکام رہ گئے تو یقین مانیے یہ جو ہیں سرمایہ دار اس وقت، یہ جو ٹولہ بن گیا ہے، دے ہیو مینی لنکس ود دا فارن گورنمنٹس. دوسرے لوگ جو ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بہت تگڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. آپ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں. یا تو شاید آپ کا بس نہیں چل رہا عدلیہ پہ کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر سکیں کہ ان کی کیسز فوراً ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں نواز شریف کے کتنے کیس ہو گئے، شہباز شریف کے کتنے کیس ہو گئے، زرداری صاحب کے کتنے کیس ہو گئے. باقی چھوڑ دیں، باقی سے آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ کیس تو ڈیسائیڈ کر دیں کہ وہ چور ہیں یا نہیں ہیں، یا انہیں چھوڑ دیں. اگر نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا تو انہیں بری کر دیں، عدالت لکھ دے یہ بری ہے، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں 1 سے 2 سال سے عدالت میں، وہ جو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ 2 سال سے کیس ہی نہیں لگا. کیوں لگا؟ جج نے کیوں نہیں اسے 24 گھنٹے نوٹس دیا کہ جاؤ بھائی لاؤ، اس سے کون چیز تمہیں چاہیے، پرستان سے لانی. 2 سال گزار دیے، 2 سال وہ جل سے کر رہا ہے، زہر اگل رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری صرف ان عدالتوں پہ جاتی ہے جن کے پاس کیس ہے اور وہ فیصلہ نہیں دے رہے کہ یہ چور، اگر چور ہے تو اسے چور ڈکلیئر کر دو تاکہ وہ باہر کچھ نہ کہہ سکے. اگر وہ نہیں تو اسے چھوڑ دے تاکہ گورنمنٹ کچھ نہ کہہ سکے، اور وہ عوام کے سامنے جا کہہ دیجیے مجھے کچھ پروف نہیں، عدلیہ نے مجھے باعزت بری کر دی، وہ بھی پاکستان کے شہری ہے. تو اس طرح آپ درمیان میں کیس لٹکا کے عوام کو ان کا ٹائم برباد کر رہے ہیں، عوام کی اوبیڈینس خراب کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب آپ عدلیہ سے یہ پریشر ڈال کے فوری کیسز کا فیصلہ نہیں لیں گے تو یہ آپ کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت برے نتائج کا حامل ہوگا. دیکھیے اگر جی کیا ہے
آپ کے پاس کوئی مشینری، کوئی طاقت نہیں رہی، کوئی آفیسر بات نہیں مان رہا آپ کے کہ یہ دند راتے ہی. مجھے تو ان کی تقریریں سن کے اتنا غصہ آتا ہے، کاش میں عمران خان ہوتا، آئی بی دیئر، میں ان کو اسی سٹیج پہ بتاتا کہ کیا ہوتا ہے. آپ کیسے گالیاں دیتے ہیں فوج کو؟ یہ جوان جو ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں، جن کے بچے گولیاں کھا رہے ہیں، آپ کے بچے ادھر دند راتے پھر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ کے بہن بھائی بگوڑے ہیں. یہ فوجی ایک بھی بھاگ کے نہیں آیا ہمارا، جنگ سے کسی نے منہ نہیں موڑا. آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ڈو سم تھنگ پلیز، پلیز پلیز. میں نہیں کہتا کہ آپ مداخلت کریں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکسلریٹ کرائیں، تمام ججز سے بلا کے اپنے پاس ریکویسٹ کریں، مت پریشر پائیں، ان کو چائے پلائیں، کھانے کھلائیں، ان سے ہاتھ باندھ کے کھائیں، یہ میرے ہاتھ دیکھو، 2-3 ماہ میں جو ہے یہ بڑے لوگوں کے فیصلے کر دو. دن رات بیٹھے رہو، قوم کا سوال ہے یار. پوری کوئی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے افسران اور اتنے بڑے بڑے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ٹائم کی کیا قوت ہوتی ہے اور کیا اہمیت ہوتی ہے. ایک گولی جب پسٹل سے نکل جائے تو اس کو موڑنا روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مولوی اٹھ کے اسلام آباد کی سڑکوں کو تیا بالا کر دیتا ہے تو کہاں ریٹ گورنمنٹ کی؟ ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے میں جلسہ کروں گا، حکومت کہتی ہے کرونا ہم نہیں اجازت دیں گے، وہ کہتا ہے نہ اجازت دو، ہمارے پاس ڈنڈے ہیں. اور حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے ان کے پاس ڈنڈے ہیں، انہیں آنے دو. بھائی کیا ہوا؟ جس کے بعد ڈنڈا ہوگا اس سے آپ چھوڑ دیں گے. اگر کل ہندوستان کے ڈاکو ڈنڈے لے کے آ گئے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آ جائیں لاہور پہ، یہ پڑا ہے لاہور آپ کا. اس طرح نہیں ہوتا. ڈو سم تھنگ، اپنی ریٹ منوائیں، ثابت کریں کہ گورنمنٹ ہے پاکستان میں، عوام کی حفاظت کے لیے ان کی بیک پہ ادارے کھڑے ہیں، ججز چوروں کو سزا دینے کے لیے دن رات پیچو تاب کھا رہے ہیں. کب وقت اور میں ایسے دستخط کروں کہ اس چور کے لے جاؤ؟ یہ وقت کب آئے گا؟ پلیز اللہ کے لیے پاکستان پہ رحم کرے. تمام ادارے والے اگر میری بات سن رہے ہیں تو پاکستان پہ رحم کریں، ان لوگوں کی زبانیں بند کریں جو زہر اگر رہے ہیں، ان کو سبق سکھائیں جو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو ملک دشمن عناصر اتنا کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں کہ واقعی یا تو آپ بہت کمزور ہیں یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یا آپ ڈر گئے ہیں. تو جو بھی ہے یہ غلط ہے. بی بولڈ. اگر عدلیہ سے آپ کا کوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ جلدی کیسز کو نپٹا دے تاکہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو سکے. انشاءاللہ میں اب بھی پر امید ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، میرا ہے کام کہنا لا الہ الا اللہ. تو اب آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کی بہتری کرے، گورنمنٹ ہمارے جو ہیں بڑے لیڈران ان کو مضبوط بنائے. اللہ پاک ہمیں دشمنوں کی ذات سے محفوظ رکھے، تمام پاکستانی کو محفوظ رکھے، پاکستان ترقی کرے. یہ جو ڈیم، یہ ترقی، یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب نے حقیقت بن جائے. سی پیک کا منصوبہ بڑی تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، دشمنوں کی حکومت آنے سے پہلے یہ حکومت اپنا عرصے میں یہ سب کام کروا دے. اگر حکومت رہے گی تو کروائے گی، اگر حکومت بولی ہی نہ، ان چوروں کو عدالتوں سے سزائیں نہ دی، تو پھر کون ہے جو ہمیں بچائے گا؟ ہم تو غریب عوام ہیں. تو پلیز ڈو سم تھنگ. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی شیئر کریں، اپنے دوستوں یاروں میں ڈسکس کریں، اینڈ اف یو کین ڈو گیو می فیڈ بیک. اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.